بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر سورہ فاتحہ کی چل رہی ہے، اور اب تک ہم نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں ہم نے جانا کہ اس کے معنی کیا ہے اور اس کو کب کب پڑھنا چاہیے، کب کب ایک انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ بہت سارے مقامات ہم نے معلوم کیے ہیں۔ آج کے درس میں بھی اس تعلق سے اور کچھ تفسیر بتائی جائے گی کہ تعوذ اس وقت بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے جب انسان یہ محسوس کرے کہ شیطان کا غلبہ اس پہ ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ ہر وقت یہ کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرے۔ وہ انسان پر ترس نہیں کھاتا، وہ رحم نہیں کرتا، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے انسان کو گمراہ کیا جائے، اور وہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی گناہ اس کے قریب ہے اور کہیں اس سے گناہ نہ ہو جائے، تو اس وقت انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یا پھر اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس کی دلیل یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جوانی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اور خوبصورتی ہے، اچانک عزیز مصر کی بیوی تنہائی میں دعوت گناہ دیتی ہے۔ پہلے اس نے تنہائی کا پورا انتظام کیا، اللہ نے فرمایا وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کیا۔ ابواب جمع کا صیغہ لایا گیا، یعنی اتنے دروازے بند کیے، ایک دروازہ نہیں، دو دروازے نہیں، بلکہ دو سے زیادہ۔ جمع کا صیغہ عربی میں دو سے زیادہ چیز کو جمع کہتے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ تو اللہ نے فرمایا وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کیا۔ پوری تنہائی میسر تھی اور خود جوان تھی، خوبصورت تھی، اعلیٰ عہدے پہ فائز تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اور دعوت گناہ دی۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تو ان کی عزت تھی، وہاں پر مال و دولت تھی، پیسہ تھا، ہر چیز وہاں موجود تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی پناہ طلب کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک خوبصورت حسین و جمیل مالدار عورت ہے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کو آدھا حسن دیا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں جتنے حسین لوگ ہیں، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اتنی خوبصورتی ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، فوراً انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو کبھی یہ احساس ہو جائے اور کہیں گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لینا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ مریم علیہ السلام کا ہے، جیسے ابھی فجر کی نماز میں جو سورت تلاوت کی گئی ہے سورہ مریم، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ مریم علیہ السلام عبادت کی غرض سے گوشِ تنہائی کو اختیار کر لیتی ہے، لوگوں سے الگ ایک گوشہ بنا لیتی ہے تاکہ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جا سکے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور اللہ ہی سے لو لگا کر اور یکسو ہو کر اس کی عبادت کی جا سکے۔ تو تنہائی جب اختیار کر کے عبادت کرنے لگتی ہے تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں وہاں آ جاتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام گھبرا جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون انسان ہے، فوراً کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں اور تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ذرا بھی اللہ کا ڈر تیرے پاس ہے تو یہاں سے چلے جا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھے ایک لڑکے کی بشارت اور خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ کہیں ہم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔
موجودہ دور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے موبائل ہیں، موبائل کے دو استعمال ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک، ہم اس سے دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان موبائل کے ذریعے گمراہ بھی ہوتا ہے اور پھر فحش کے اندر انسان پڑ جاتا ہے۔ تو موبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بعض وقت یوٹیوب وغیرہ کھولتا ہے تاکہ علماء کی تقریریں سنیں اور کچھ دین علم حاصل کرے، لیکن اس کے نیچے جو ویڈیو آتے ہیں فحش ویڈیو، اور شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ ان ویڈیو کے ذریعے کچھ جو ہے آنکھوں کو تسکین ملے، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بعض وقت ایسے ویڈیو کو کلک کر دیتا ہے، کیونکہ ایک کلک پر گناہ سامنے ہے، اتنا گناہ قریب ہے۔ پہلے زمانے میں اگر ایک انسان کو گناہ کرنا ہوتا، فحش کام کرنا ہوتا، تو بہت اس کو انتظامات کرنے ہوتے، بہت سوچنا ہوتا، لیکن آج تنہائی میں صرف ایک بٹن آپ دبانے پر دنیا کی ہر بے حیائی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو انسان اگر ایسے محسوس کرے، خاص کر موبائل دیکھنے کے دوران یا کسی اور موقع پر، تو فوراً انسان کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور شیطان کی جو چاہت ہوتی ہے، شیطان جو گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے، انسان گناہگار ہو جائے، تو وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے۔ تعوذ پڑھنے کا اور ایک موقع یہ ہے کہ نماز کے دوران بھی ہم اللہ کی پناہ میں آئیں۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نماز کی ابتدا میں بھی آپ تعوذ کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں، اور نماز کی انتہا میں بھی آپ تعوذ کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں، تاکہ یہ ایک عظیم عبادت تعوذ کے درمیان رہے۔ آپ دیکھیں کہ اب نماز شروع کرتے ہیں تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو انسان نماز شروع کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے، اور جب نماز کا اختتام ہوتا ہے اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ بھی تعوذ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امر کے صیغے کے ساتھ سکھائی ہے کہ تم ایسے کہو، اور نبی کا حکم بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من مسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں کی پناہ میں آنے کا حکم دیا گیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ عذاب قبر یہ برزخی زندگی کی پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے قبر کا مرحلہ۔ ابھی کل ہی ہم میت میں گئے تھے، ہمارے عبدالعلیم بھائی ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ رات کی تنہائی اور اندھیرا اور ایک عجیب غریب منظر تھا، اور ہم سب کو وہاں پہ جانا ہے۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے قبر کا مرحلہ، اور قبر کی پہلی رات خاص کر، اس لیے کہ اس پہلے وقت میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انسان جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اگر جنتی ہے تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جہنمی ہے تو پھر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے سلف و صالحین جنت و جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر یا قبر کے عذاب کو سن کر رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جب قبر کو دیکھتے، قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ امیر المومنین آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں، اور آپ جنت و جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے ہیں؟ کہتے کہ لوگوں یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور یہاں جو ناکام ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ مسیح الدجال جو قیامت کے قریب دجال ہوگا، اس کا فتنہ بہت خطرناک ہے، آپ لوگ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، یہ موقع نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔
مسیح الدجال کے فتنے سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زندگی کا فتنہ یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے، شیطان ہمارا دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب گناہ کروا لے، تو زندگی کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ موت کا منظر یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بعض وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، لیکن آخری وقت شیطان ایسے گناہ اس سے کرا دیتا ہے کہ وہ گناہ کر کے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نیکی کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا گناہ شیطان کرا دیتا ہے آخری وقت میں کہ وہ گناہ کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے، جیسے خاتمہ ہوگا ویسے اس کے اعمال ہوں گے، ویسے کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر اچھا خاتمہ ہوگا تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر برا خاتمہ ہوگا تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے سلف و صالحین اپنے خاتمے کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ یہ دعا کرتے تھے اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے لوگوں کی دعائیں تھیں، کیونکہ خاتمہ اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک انسان کا خاتمہ اس کی آخرت کی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ موت کے فتنے سے تو میری حفاظت فرما۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آخری وقت میں اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس نیک عمل کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو خاتمہ بالخیر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ موت کے فتنے سے تو میری حفاظت فرما۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ موت کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خطرناک زندگی ہے۔ اگر نیک عمل ہے، نیک انسان ہے تو بہت بہتر ہے، ورنہ بہت خطرناک وہ زندگی ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ دنیا کے ٹینشن میں پریشان ہو کر انسان کہتا ہے کہ موت آ گئے تو بہتر ہے، مر گئے تو ٹینشن ختم ہے، لیکن اگر مر کر آپ کو سکون نہ ملے جب کہاں جاؤ گے، کدھر بھاگو گے، قبر سے کیسے بھاگ سکو گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نماز جیسی عظیم عبادت اس کو تعوذ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ ابتدا میں بھی اللہ کی پناہ ہے اور اس کی انتہا میں بھی اللہ کی پناہ ہے۔ اس طرح ایک انسان 5 وقت اللہ کی پناہ میں آئے گا تو شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے، اور شیطان کے فتنوں سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان